يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت تکریم و تعظیم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العزت کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم صبر ہی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور اصطلاح شریعت کے اندر صبر کہتے ہیں نفس کو عقل پر غالب آنے سے روکنا اور قدم کو دائرہ شریعت سے باہر نہ نکلنے دینا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو، وہ چاہے ہمارے حق میں ہو یا ہمارے مخالف ہو، اس فیصلے پر اس کو تسلیم کر لینا، اس فیصلے پر راضی ہو جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر انسان کی زندگی کے اندر تغیر و تبدل آتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی کے اندر ہر خواہش اس کی پوری ہوتی ہے، اور کبھی اس دنیا کے اندر اسے رنج و الم اور افسردگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہر کام دنیا کا اس کی خواہش اور اس کی تمنا کے مطابق ہوتا ہے، اور کبھی ہر کام ہی اس کی خواہش کے برعکس ہوتا ہے۔ کبھی قدم قدم پر کامیابی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی قدم قدم پر ذلت اور ناکامی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کائنات تضادات کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ دونوں حالتیں لازم اور ملزوم ہیں۔ ہر انسان کو اس دنیا میں خوشی بھی دیکھنا نصیب ہوتی ہے، اور اس دنیا کے اندر غم بھی اس کے مقدر میں ضرور لکھا ہوتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں جہاں انسان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، وہیں یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک کرشمہ بھی ہے، اور شیطان ان دونوں حالتوں کے اندر انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان پر خوشی آ جائے
تو شیطان غلاتا ہے، اس کو غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنی خوشیوں کے اندر لگ کر اللہ کی ذات کو بھول جائے جس نے اس کو خوشیاں عطا کی۔ اگر اس انسان پر کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو یہی شیطان انسان کو اللہ کی ذات سے نا امید کرنا شروع کر دیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے قرآن کے اندر بھی اشارہ کیا، انسان کے مزاج اور طبیعت کو بیان کیا، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر نعمتیں کرتے ہیں، جب ہم اس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، جب دنیا کے اثر کوئی فیصلہ اس کی سوچ کے مطابق کرتے ہیں تو یہ انسان خوشیوں میں ایسا گمسم ہو جاتا ہے، اعرض ونأىٰ بجانبہ، ہم سے ہی اعراض کرتا ہے، ہم سے ہی پہلو نہیں کرتا ہے اور مجھے ہی بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فرمایا جب ہم اس پر کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی تکلیف کو مسلط کرتے ہیں تو یہ میرے سامنے بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن جب وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مجھ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ جب اس کی خواہش، اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی، دکھ اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے تو یہ میری ذات سے ہی بے پرواہ ہو جاتا ہے اور مجھ سے ہی شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، جو انسان خوشیوں کے مل جانے سے اللہ سے غافل ہو جائے وہ بھی حق کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور جو انسان کسی غم، کسی تکلیف، کسی مصیبت کے آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا انسان بھی حقیقی حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ گئی تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے۔ اس کائنات کے اندر یاد رکھیے صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دکھ، یہ تکلیفیں تو آنی ہیں، لیکن جس کو صبر عطا کر دیا گیا اسے میں سمجھتا ہوں دنیا کی بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی، کیونکہ مومن پر آپ علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ مومن پر دکھ اور تکلیفیں تو آنی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن پر جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ بیماری ہلکی سے ہلکی ہو، بڑی سے بڑی ہو، وہ جان کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ عزت کی ہو، وہ کسی بھی چیز کی ہو، آپ نے فرمایا مومن بندے پر جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہے، رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، اللہ کے نبی نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت عائشہ موجودہ، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ تو اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب بہت بڑی پریشانی آئے، کوئی بہت بڑا دکھ، کوئی بہت بڑی تکلیف آئے، اس وقت یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہ مومن انسان پر جب کوئی تکلیف، کوئی بیماری، وہ بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، جب آتی ہے اور وہ یہ صبر کے جملے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے عوض اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک چراغ کے بجھنے پر اگر انسان صبر کرے تو اللہ اجر عطا کرتے ہیں، تو اگر ایک انسان پر بیماری آ جائے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے، کسی انسان پر کوئی دکھ آ جائے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے، کسی انسان کے مال کے اندر کمی ہو جائے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے، کسی انسان کی جان کے اندر کمی ہو جائے اگر وہ صبر کا مظاہرہ کرے، کسی کو دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی تکلیفوں پر جب وہ صبر کرے گا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ جب ایک چراغ کے بجھنے پر صبر پر اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے دکھ یا بڑی سے بڑی
کوئی تکلیف پر جب انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو وہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہی صبر اس کے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے یاد رکھیے دنیا کے اندر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان کو اللہ کی مرتبہ اور مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، کوئی عزت دینا چاہتے ہیں اور اس کے پاس اتنے اعمال نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام پر پہنچ سکے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے کو کسی بیماری کے اندر، کسی دکھ کے اندر، کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں اور وہ اس بیماری پر صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر پر اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو بیماری تو مومن کے لیے بیماری کی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اے فرشتے جاؤ زمین پر چلے جاؤ، اس بندے کے پاس چلے جاؤ، وہ میرا بندہ جب تکلیف سے کرانے گا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر کرانے کے بدلے سبحان اللہ لکھا ہے۔ فرمایا جب اس کو شدت تکلیف کی وجہ سے اس کی چیخ نکلے تو اس ہر چیخ کے بدلے اس کے نامہ اعمال کے اندر لا الہ الا اللہ لکھ دیا جائے۔ فرمایا بندہ مومن جتنی دیر بیمار رہے گا اور اس وقت کے اندر جتنے بھی وہ سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے اسے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرنے کا اجر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ جتنی دیر بستر پر لیٹا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے اس کو ایسے اجر و ثواب دیا جائے جس طرح تہجد کے اندر کوئی مسلمان مصلی پر کھڑا ہوا۔ اور فرمایا جب وہ کربٹ پلٹتا ہے بیماری کے اندر اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے کہ جس طرح کوئی مجاہد جنگ کے میدان کے اندر دشمن کے اوپر پلٹ کر وار کرتا۔ تو یہ تکلیف، یہ بیماری ایک مومن کے لیے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس پر صبر کرے۔ شرط یہ ہے کہ زبان سے شکوہ اور شکایت نہ کرے کہ اللہ ساری بیماریاں میرے لیے رہ گئی، اللہ سارے دکھ ہمارے کرانے کے لیے رہ گئے۔ ایسے الفاظ بندہ اگر نہیں کہتا تو اللہ اس کو مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں، وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس بیمار کرسی کے لیے جب تم جاؤ تو صرف اس کے لیے دعا نہ کرو، اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ بیمار بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بیمار بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ جو بھی الفاظ زبان سے نکالتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا کے اندر میرے عزیز ساتھیوں جو دکھ، جو بیماری آتی ہے وہ انسان کے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، شیطان نے، اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہوا، اولاد بھی بہت زیادہ، صحت اور تندرستی بھی بہت دی ہوئی۔ شیطان نے ایک دن اللہ سے کہا ہے اللہ یہ تو اس لیے تیری عبادت کرتا ہے، تو نے مال بھی دیا ہے، جان بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، اس لیے یہ تیری عبادت کرتا ہے، اگر تو ان سے یہ چیزیں چھین لے گا یہ تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جا میرے ایوب کو آزما دے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ آپ کی سارا مال جو تھا اس سب کو فنا کر دیا، لیکن ایوب علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ بھی ناشکری کا نہیں نکلا۔ جب شیطان نے دیکھا یہ ناشکری نہیں کر رہا، کیا کہنے لگا اللہ تم نے اس کو اولاد دی ہوئی ہے بہت زیادہ، تو اس کے دل میں ہے میری اولاد کمائے گی پھر سے میں مالدار ہو جاؤں گا، اس لیے یہ ناشکری نہیں کر رہا، اس لیے تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب کی ساری اولاد کو وفات دی، صحت تھی، جوانی تھی، تندرست تھے۔ شیطان نے کہا اس کے پاس صحت ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب کو بیمار بھی کر دیا، 18 سال تک پیغمبر ہے، بیمار ہے، اولاد چھین لی گئی، مال چھین لیا گیا، بیویاں چھین لی گئی، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کس دکھ اور تکلیف کے اندر ہوگا۔ کسی کا ایک گھر کا فرد چلا جائے گا، یہ تکلیف، یہ کرب وہ بندہ ہی محسوس کرتا ہے۔
میرا بھائی اس دنیا سے پچھلے جمعے چلا گیا، وہ دکھ وہ تکلیف جو مجھے ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے، جو میرے والدین کو دکھ اور تکلیف ہے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا۔ تو جس کی ساری اولاد چلی گئی ہو، جس کا سارا مال چلا گیا ہو، اور پھر مال اولاد ہی نہیں گئی بلکہ خود بھی بیماری کے اندر، اور 18 سال تک بیماری کے اندر ہے، اس آدمی کی کیا کیفیت ہو؟ 18 سال تک بیمار رہے، ایک جملہ زبان سے نہ شکری کا نہیں نکلا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، اِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمیشہ میری طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ 18 سال کی تکلیف کے بعد ایک جملہ زبان سے نہ شکری کا نہیں نکلا، صرف زبان سے کیا نکلا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے دکھ ہوا ہے، مجھ پر پریشانی آئی ہے، مجھ پر مصیبت آئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والی ذات ہے، تو کریم ذات ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، اللہ نے پھر اولاد بھی دی، مال بھی دیا اور دولت بھی عطا کی۔ 18 سال تکلیف کے اندر گزرے۔ کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے جو تکلیف کے 18 سال گزرے کیسے گزرے؟ وہ دن اچھے ہیں یا آج کے صحت اور تندرستی کے زمانے کے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے وہ دکھ اور بیماری کے دن اچھے تھے، کیونکہ جب میں بیمار تھا تو ہر روز اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملتا تھا، میرے ایوب تو کیسا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جملہ ایسا لذت والا ہوتا تھا کہ سارا دن اسی لذت کے اندر گزر جاتا تھا، مجھے تکلیف کا پتہ ہی نہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں دنیا کے اندر، کامیاب انسان وہ ہے جو تکلیفوں پر صبر کر جائے، اور جو اللہ کا محب، جو اللہ کا قریبی ہو، اس پر تو دکھ اور تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، میرے صحابی سوچ سمجھ کر کیا کہا؟ پھر تیسری دفعہ کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ دکھ اور تکلیفوں کے لیے، اب تیرے اوپر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں اس طرح آئیں گی جس طرح اونچائی سے پانی نشیبی زمین کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ والوں پر تو جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اس پر تکلیفیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 13 سالہ جو مکے کی زندگی گزاری، وہ آپ پڑھے کس طرح تکلیفوں کے اندر گزارے۔ آپ طائف کے بازار کے اندر پتھر پڑے، آپ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اس کو پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک زبان سے جملہ نہیں نکالا کہ اللہ میں تو تیرے دین کا کام کر رہا ہوں اور مجھے مارے پڑ رہی ہیں۔ صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ تپتے ہوئے صحرا کے اندر لٹا کر اوپر چٹان کو رکھ دیا جاتا ہے، کوڑے اوپر سے مارے جاتے ہیں، جسم کے چیتھڑے کر دیے گئے، دونوں ٹانگوں کے ساتھ عورت کو حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو باندھ کر گھٹنوں کے ساتھ مخالف سے دوڑا دیا گیا، جسم کے دو حصے کر دیا، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 13 سال دکھ و تکلیفوں کے 3 سال تک سول بائیکاٹ کیا، کھانا پینا ہر قسم کا مقاطعہ کر دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسی ہماری عادت تھی درختوں کے پتے اتار کر ہم نے کھائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن نہ شکری کا جملہ نہیں زبان سے۔ پھر اللہ نے یہ انعام دیا کہ دنیا کے اندر ان کے جنتی ہونے کی گواہی ہے، قرآن ان کی شان کے اندر نازل ہوا۔ پھر 13 سال دکھ و تکلیفوں کے اندر گھٹے ہوئے ہیں، لوگ مسلط ہیں، لیکن جب صبر کرتے رہے تو 10 سال کے اندر پوری دنیا کے اوپر غالب آ گئے۔ تو دکھ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی جب آتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے اس پر، اللہ اس کو اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے۔ اور صبر جو ہے وہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہے۔
قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ذریعے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے سپارے کے بالکل آخر کے اندر اللہ نے ایک تذکرہ کیا طالوت اور جالوت کا۔ جالوت کافر تھا، طالوت مسلمان تھا۔ تو اب اللہ نے امتحان دیا اس قوم سے، طالوت کے جو ساتھ لشکر جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ نے امتحان لیا، نہر آئی پیاس سے، اللہ نے فرمایا ان سے فمن شرب منہ فلیس منی، اس سے پانی نہیں پینا، جس نے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا، سب نے پی لیا، تھوڑے سے بس بچے جو صبر کرنے والے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا نہیں پینا، اب صبر کا تقاضا یہ ہے پیاس ہے نہیں پینا، خواہش کہتی ہے پی لو مر نہ جائیں پیاس سے۔ جنگ کا مقابلہ ہوا، تھوڑے سے ساتھیوں ادھر بڑا لشکر ہے، تو دعا کیا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر کو بھیج، ہمیں صبر عطا کر۔ صبر آیا تو اللہ نے فتح یاب کیا۔ تو صبر کے ذریعے اللہ کی مدد ملتی ہے، صبر کے ذریعے اللہ کی اعانت ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے نصرت فرماتے ہیں۔ آج ہم پر کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے کسی دوست کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کوئی اللہ نے ڈائریکٹ ہم پر بھیجی ہو، تو جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد فوت ہو گئے، تو والدہ کی عمر تھی تقریباً 90 سال کے قریب۔ تو ظاہر جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا آپ سے حسد کرتا تھا، اس نے آپ کو چڑھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں اور آپ کی والدہ بڑی خوبصورت ہے، 90 سال کی عورت کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ جب عورت بیوہ اس کا نکاح کر دیا جائے، میں چاہتا ہوں میں تمہاری والدہ سے نکاح کروں۔ اب آپ اندازہ لائیں 90 سال کی جس کی ماں ہو، باپ فوت ہو چکا ہو، اور اس کو آ کر کوئی بندہ اس طرح کے الفاظ کہے تو اس کا کیا کیفیت ہو، کتنا اس کو غصہ آتا۔ تو امام صاحب نے پتا کیسے کیا فرمانے لگے دیکھیں شریعت کا حکم ہے جب عورت عاقلہ بالغہ ہو جائے، اس عمر کو پہنچ جائے تو اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی جو ہے نا اس کا جو کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس کی شادی کروں، اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ اٹھ کر ابھی کچھ قدم نہیں چلے تھے کہ اس بندے کی وہاں پر ہی موت واقع ہوئی، اور اس وقت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا اے نعمان تیرے صبر میں ایک بندے کی موت دے۔ جب انسان صبر کرتا ہے پھر ڈائریکٹ اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج ہمارے پاس صبر نہیں ہے اور تکلیفیں آتی ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں میں آزماؤں گا تمہیں بھوک دے کر، میں آزماؤں گا تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، میں آزماؤں گا تمہیں تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، تمہارے مالوں کے اندر کمی کر کے، کبھی تمہارے پیاروں کو تم سے چھینوں گا، والدین سے ان کے بیٹوں کو چھینوں گا، بہنوں سے ان کے بھائیوں کو چھینوں گا، بھائیوں سے ان کی بہنوں کو چھینوں گا، میں اس طرح تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں جو ان ساری آزمائشوں پر، ان ساری تکلیفوں پر صبر کر جائے گا، ایسے صبر کرنے والوں کو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دی۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہے۔ ایک صحابیہ خامد ان کے کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے تو بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا۔ انہوں نے جناب غسل وغیرہ کروا کر بچے کو ویسے ہی ایک کمرے کے اندر رکھ دیا۔ شوہر گھر نہیں ابھی آیا اور شوہر کو پتہ نہیں ہے۔ شوہر آیا شام کو واپس تو انہوں نے غسل کیا، نہا کر ان کے لیے کھانا رکھا اور رات کو ان کے ساتھ مباشرت بھی کی، ملاقات بھی کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ اگر
کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے پاس کوئی امانت رکھی اور وہ بندہ اپنی امانت واپس لے، تو کیا جس کے پاس رکھی ہو اس کو یہ حق ہے وہ شکوہ اور شکایت کرے؟ تو محمد نے کہا بالکل بھی اس کو اجازت نہیں ہے، اس نے امانت رکھی تھی واپس لے گیا تو کوئی کسی قسم کی اس کو جزا پزا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمانے لگی اللہ نے جو ہمیں بیٹا عطا کیا تھا وہ اس کی امانت تھی، وہ لے چکا ہے، اس لیے ہمیں بھی شکوہ اور شکایت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے کے ساتھ آپ اندازہ کیجیے اس ماں کا کتنا حوصلہ ہوگا، اس باپ کا کتنا حوصلہ ہوگا۔ اللہ نے پھر اس صبر کا بدلہ یہ دیا کہ اس رات انہوں نے ملاقات کی تھی، اس ملاقات کے عوض اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر ہم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا کسی دکھ، وہ دوستوں کی طرف سے، وہ رشتے داروں کی طرف سے، یا وہ ڈرا کہ کوئی اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اگر ہم نے ان پر واویلا کیا تو پھر یاد رکھیے وہ دکھ اور تکلیف نہ تو ٹل سکتی ہے، الٹا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، الٹا ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ تو ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا کسی بھی حالت میں۔ جو صبر کرتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے، تو کچھ وہ تھے جنہوں نے صبر کیا۔ اب ہفتے بعد دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی، بعض لالچی بن کے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی حجت و ہیلے کر کے، اور کچھ پیچھے ہٹے انہوں نے نہیں پکڑی۔ جنہوں نے صبر کیا اللہ نے ان کو نجات دی، جنہوں نے ہیل و حجت کر کے مچھلیوں کو پکڑا اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو دنیا کے اندر کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے، مومن انسان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ان پر صبر کرتا ہے، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے، ہمیشہ اللہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پھر بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو پھر ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے دنیا کے اندر تو جو اس کو اس کا نعمت بدل ملے گا آخرت کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا وہ لوگ کدھر ہیں جن کا اللہ کے اوپر حق ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوں گے اللہ کی ذات پر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ مخلوق پوچھے گی وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ وہ لوگ اللہ نے دنیا کے اندر جن کو کسی تکلیف کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، کسی مصیبت کے اندر مبتلا کیا تھا، اور اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا تھا، شکایت نہیں کی تھی، وہ لوگ ان کا اللہ کے اوپر حق ہے، اور آج ان کو اتنا اجر و ثواب اس صبر کا دیا جائے گا کہ ان کی راہ نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اعلان کروائیں گے فرشتے سے کہ اعلان کیا جائے صبر والے کا قیامت کے دن ابھی میزان عدل لگا ہوا ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، یہ اعلان ہو جائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں پر ہیں؟ تو صبر کرنے والے اٹھیں گے جن پر دنیا کے اندر دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہوں گی اور انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہوگا، وہ لوگ اٹھیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہ سارے اکٹھے ہوں گے، جنت کی طرف جائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو دروازے رضوان جنت کا گیٹ کیپر کہے گا کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا، کہاں سے آگے تم؟ ابھی حساب و کتاب شروع ہوگا پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ کی ذات نے بھیجا ہے، ہم صبر کرنے والے ہیں۔ تو وہ دروگا رضوان اللہ کی ذات سے مخاطب ہو کر پوچھے اللہ یہ تیرے بندے یہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ابھی حساب و کتاب بھی نہیں ہوا۔
تو اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے قرآن کے اندر ان کو خطاب کر کے فرمایا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ دنیا کے اندر غموں پر تکلیفوں پر جو صبر کریں گے ہم ان کو بغیر حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے دنیا کے اندر تکلیفوں پر غموں پر صبر کا مظاہرہ کیا تھا، آج ان کا اجر یہ ہے، آج ان کا ثواب یہ ہے کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں نظر آتا ہے۔ تو لوگ اپنا حساب دے رہے ہیں، لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت کی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر یہ انسان کی زندگی کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، یاد رکھیے یہ خوشیاں بھی یہاں پر ملنی ہیں، غم بھی یہاں پر ہمارے اوپر آنے ہیں۔ مومن بندہ وہی ہے جب خوشی اس پر آتی ہے تب وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے یہ خوشی عطا فرمائی، وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب اس پر کوئی غم آتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، تب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں چاہیے خوشی ملے تو شکر گزاری کرے، اور غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ اس دنیا کے اندر بھی اس کا نعمت بدل عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی صبر کی وجہ سے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔